अच्छा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا صدق الله العظيم. جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. मोहतरम अजीज बहनों और भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमने 90 आयत से लेकर आयत नंबर 100 तक सूरह बनी इसराइल की भी तिलावत समाअत फरमाई आप लोगों ने। और ये सूरत का आखिरी से पहला सबक है और अगला जो सबक होगा इंशाअल्लाह ताला
اس صورت کا اختتامیہ سبق ہوگا، آخری سبق ہوگا۔ ہم سورت آگے بڑھنے سے پہلے جو ہے تھوڑا سا جو اندازہ کر لیں کہ ہم سورت کا پورا ایک جو بصری خاکہ ہے اس میں ہم کہاں پہ ہیں۔ تو یہ ایک پورا جو ہے ڈسکورس ہے، آپ کہہ سکتے ہیں 83 آیت سے لے کر 100 آیت تک، جو ہم نے 2 اسباق میں، پچھلے سبق میں اور اس سبق میں جو ہم نے جو ہے وہ کور کیا ہے۔ تو پچھلے اسباق کے اندر خاص طور پر قرآن مجید کے بارے میں جو ہے وہ ایک چیلنج تھا، اور اس کے بعد چیلنج یہ تھا کہ تم لوگ قرآن مجید کے بارے میں جو ہے اعتراضات تمہارے ہیں بہت سارے، اگر تم واقعی ان اعتراضات کے بارے میں سچے ہو تو پھر اس جیسے کلام بنا کے لاؤ۔ اور یہ ایک چیلنج دیا گیا تھا قرآن مجید کا، اور یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ تو قرآن مجید کے اس چیلنج اور اس اعجاز کے اوپر جو ہے وہ ہم نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ چونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے، اس کو تفصیلاً کور کرنا چاہیے، لیکن ہماری کلاس میں جو وقت ہوتا ہے قرآن کلاس کا، اس کے پیش نظر ہم جو ہے اس کو پھر اضافی مواد میں کور کرتے ہیں۔ تو پورا ایک بڑا تفصیلی ضمیمہ آپ کے سامنے جو ہے وہ آیا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا، اور اگر آپ نے نہیں دیکھا تو ضرور اس کو دیکھیں۔ یہ وہ ایک ریسورس مٹیریل ہے آپ کے لیے، سب کے لیے، خصوصاً جو ساتھی جو ہے قرآن مجید جو ہے وہ آگے پڑھاتے ہیں، درس دیتے ہیں، ان کے لیے کہ قرآن مجید کے بہت سارے پہلو ہیں اعجاز کے، تو ان پہلوؤں کو جو ہے وہ 15-20 سلائڈز کے اندر جو ہے اس کے ایک زمینہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ تو ایک وہ، اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کی طرف، اس کی جو پیشن گوئی تھی اور دعائیں تھیں، اور ہجرت کس طریقے سے جو ہے وہ ایک پیش خیمہ ثابت ہوگی، جو ہے وہ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یہ ہجرت یہاں سے مکہ جانا، مکہ سے مدینہ جانا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں پیشن گوئی فرمائی کہ یہ فتح مکہ کی بھی نوید ہے اور یہ غلبہ دین کی بھی تمہید ہے۔ تو یہ بات جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تھی، اور پھر دعائیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ وسلم کو سکھائیں کہ آپ یہاں سے نکلنے کی کیسی دعا کریں، اور پھر جو ہے وہ کچھ اور بھی مضامین تھے جس میں انسان کی شاکلہ، کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کے جو ایک شاکلہ ہے اس کے مطابق جو ہے ایک سانچہ ہے، ایک ڈھانچہ ہے انسان کا، اور اس میں وہ چیزیں جو ہم نے کور کی تھی کہ یہ شاکلہ انسان کا کیسے بنتا ہے، اس کے بارے میں بھی وہ فیکٹرز بھی جو ہے ڈسکس ہوئی تھی۔ تو یہ پچھلے جو ہے جو ہم نے سبق پڑھا تھا اس کے مضامین تھے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم آگے وہاں سے جاری رکھتے ہیں، اور ان جو یہ والے جو اسباق ہیں، آج والا جو سبق ہے اور آیات ہے، تو اس میں جو کفار مکہ جو اصل مخاطبین تھے اس وحی کے اور قرآن مجید کے، انہوں نے بہت سارے اعتراضات کیے تھے، ان اعتراضات کا ذکر بھی ہے اور ان اعتراضات کا جواب بھی ہے، تو وہ اس کا انشاءاللہ ذکر آئے گا۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، اب جب وہ کہتے ہیں تو اس سے مراد یقینی طور پر یہ لوگ مشرکین مکہ ہیں۔ لن نؤمن لک، لن نؤمن، لن ہرگز نہیں، یہ نفی تاکید ہے، ہرگز نہیں، نؤمنو، نون پیش نو ہے، ہم، اور آگے ہے آمنا، نؤمنو، ہم ایمان لائیں گے، لگا تجھ پر، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تم پر۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ تفجر لنا، تفجر حتیٰ یہاں تک کہ تفجر لے، مطلب تم پھاڑ ڈالو ہمارے لیے، لنا ہمارے لیے۔ اچھا، یہ فجرہ آپ کو پتہ ہے لفظ جو فجرہ ہوتا ہے، فجرہ یفجر فجرن و فجورن، تو دو اس کے مصدر ہوتے ہیں، فجر بھی اور فجور، یہ دونوں اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ فجر کا مطلب آپ کو پتہ ہے صبح کا وقت ہوتا ہے، اس کو فجر اس لیے کہتے ہیں کہ رات کی جو اندھیرا، جو صبح کی جو روشنی ہے وہ رات کے اندھیرے کو پھاڑ کر جو ہے وہ باہر نکلتی ہے، تو اس لیے اس کو فجر کہا جائے۔ اور فجور وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو پھاڑ کر جو ہے باہر نکل جائے، تو پھر وہ شخص جو ہے وہ بھی اس وجہ سے پھر اس کو فجور کہا جاتا ہے۔ پھر اس سے اور بھی بہت سارے لفظ عربی کے اندر جو نکلیں گے۔ اچھا، یہ جو پھٹنا ہوتا ہے کسی چیز کا، جو جیسے بلاسٹ وغیرہ ہوتا ہے بم وغیرہ کا، اس کے لیے یہ بھی فجور، فجر استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، اگرچہ وہ دوسرے باب سے ہوتا ہے، لیکن یہی جو مادہ یہی ہے۔
پھاڑنا، بہا لانا، نکلنا، کھود نکالنا، تو یہ سارے معنی اس کے اندر۔ تو یہاں تک کہ تم نہ پھاڑ بہاؤ ہمارے لیے، اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ تھوڑا بہت جو معنی میں شیڈز ہوتے ہیں، لفظ کی شیڈز ہوتے ہیں معنی کے، کہ آگے استعمال کیسے ہوا لفظ۔ مثلا جو ہے پھاڑ بہاؤ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ آگے جو ہے اس کی بات کی گئی ہے چشمے کی۔ من الارض، زمین سے، ینبوعا، اچھا ینبوعا جو ہے یہ چشمے کے لیے استعمال ہوا تھا، اس کا اپنا ایک ورب بھی ہے جو ہے نبعا ینبعو، ینبعو جو ہے یہ اس کا یہ مصدر ہے، نبعا ینبعو ینبوعن جو ہے مصدر ہے اس کا، یعنی تم وہ اس کا مطلب ہے وہ چشمہ جس سے پانی پھوٹ کر نکلتا ہے اس کو جنبو کہتے ہیں۔ تو تم کوئی چشمہ نہ پھاڑ گیا، یعنی یہاں تک ہم ایمان نہ لے گے۔ تو یہ وہ ابھی جس کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ قریش مکہ کچھ جو ہے وہ فرمائشیں کہہ لیں، اور کچھ جو ہے وہ مطالبات کرتے تھے کہ تم ہمارے لیے ایسے کرو، ایسے کرو، اور یہ دکھاؤ، اور یہ کرو۔ تو ان کو یہاں پہ انومریٹ کیا گیا ہے، جو ہے وہ تمام جو فرمائشیں ہیں اور ان کے جو اعتراضات ہیں اور مطالبات ہیں، ان کو یہاں پہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ او یا پھر یعنی اب جو ہے وہ سارے یا یہ کرو یا یہ کرو یا یہ کرو یا یہ کرو، تو درمیان میں پھر او لایا گیا۔ او تکون یا پھر تم ہو، یا لکا تمہارے لیے، یا تمہارے لیے ہو، یا تمہارے پاس ہو، جنتن ایک باغ، یا تمہارے پاس ایک باغ ہو، جب تک نہ ہو، یعنی اس کا مطلب ہے یہاں تک کہ جب تک نہ ہو تمہارے پاس ایک باغ، کس چیز کا؟ من نخیل و عنب، من نخیل، من نخیل، نخیل جو ہے مسلسل پڑھتے چلے آ رہے ہیں، یہاں بھی آپ کو پتا ہے نخل جو ہے کھجور کے درخت کو کہتے ہیں، اگرچہ یہ اب جو ہے اردو میں یہ لفظ جو ہے عام درخت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں عام درخت اور خصوصاً کھجور کے درخت کو کہتے ہیں۔ وہ عنب، اور عنب جو ہے انگور، یہ تمہارے پاس کھجوروں اور انگوروں کا جو ہے وہ باغ ہو۔ تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے گریٹ ایسٹ تھا عربوں کے زمانے کے اندر، بہت بڑا، جس میں کھجور کے درخت بھی ہوں، کھجوریں بھی ہوں، اور جو اس کے اندر جو ہے انگور بھی ہوں۔ فتفجرا، اب دیکھیں ابھی اوپر جو ہے تفجرا آیا تھا، اب اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ تو فجرا کہ یہاں پہ جو ہے یہاں پہ آیا ہے تشدید کے ساتھ آیا ہے، ان سیکنڈ فارم آف دا ورب ہوتی ہے، فجرا یفجرو تفجیرا جو ہے وہ آیا ہے، یعنی اس کی سیکنڈ فارم آئے، وہی مادہ وہی ہے، فا جیم را، یہ مادہ ہے فجرا، اور پھر پہلا جو ہے جو ورب کی پہلی فارم ہوتی ہے اوپر آئی ہے، اب سیکنڈ فارم آئی ہے، فتفجر الانہارا، اور رواں کر دو تم انہار، نہریں۔ تو وہاں پہ پھاڑ بہانا تھا، تو یہاں پہ تھا رواں کر دینا، کسی چیز کو، پانی کو رواں کر دینا۔ فجر یفجر تفجیرا، پانی جاری کر دینا، پانی وغیرہ کا۔ خلالہا تفجیرا، اب دیکھیں یہ تیسرا لفظ جو تفجیرا آ گیا ہے، جو اسی مادے سے جیمرا فجرا سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ فجرا یفجرو تفجیرن، تفجیرن جو تیسرا جو لفظ ہے وہ پھر کیا ہے؟ مصدر ہے، ان مصدر۔ تو ہم یہ اسلوب بھی ہے عربی کا کہ جو ہے وہ جب کوئی ورب آ جائے استعمال ہو، کوئی فعل استعمال کیا جائے، اور فعل کے بعد پھر اس فعل کا جو ہے مصدر بھی استعمال کر لیا جائے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کام ایسے کیا جیسے کرنے کا حق ہے، یعنی بہترین طریقے سے، یعنی کسی کام کو اگر یہ عربی میں ایسے بیان کرنا ہو کہ اس نے یہ کام ایسے کیا جو کرنے کا بہترین طریقہ ہے، تو پھر ایسے پہلے ورب کو لایا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے مصدر کو لایا جاتا ہے۔ تو خلال جو ہے درمیان کو کہتے ہیں، اندر کے درمیان، جو انگلیوں کے درمیان جو ہے ہاتھ پھیرنے کو، یا داڑھی کے درمیان ہاتھ پھیرنے کو جیسے خلال کہتے ہیں، تو درمیان اس کے اندر۔ تفجیرہ جو ہے وہی ہے، پھر ہو گیا جو ہے، یعنی تم رواں کر دو، رواں کرو بہترین طریقے سے، ان میں بہترین طریقے سے، ان کے اندر بہترین طریقے سے۔
او تسکتا، او تسکتا، یا پھر تم جو ہے گرا دو، تسکتا تم گرا دو، السماء آسمان کو، یعنی آسمان کو تم، اور تاپش تو جو ہے تسکتا پہلے والا جو ہے وہ فیمنن کی وجہ سے آیا ہے، اور تسکتا یا تم پھر جو ہے گرا دے آسمان کو، جو ہے آپ کو یہ سین قاف تا مادہ ہے، اور اس سے پھر جو ہے باب افعال جو ہوتا ہے، جو فورتھ فارم ہوتی ہے اسکتا یسکتو اسقاتن، تو یہ اسقات جو ہوتا ہے لفظ اسقات جسے ہم پڑھتے ہیں، یہ لفظ بھی اردو میں ایز اٹ از استعمال ہوتا ہے، جو مصدر ہے جس کا مطلب ہوتا ہے گرانا، اور اس میں جو ہے دوسرے لفظ سکوت بھی اسی سے نکلے ہوئے لفظ ہے، کوئی چیز اگر گر جائے فال ڈاؤن، اور پھر ساکت ہو جائے وہ بھی، جیسے سکوت انگلس، سکوت ڈھاکہ، سکوت بغداد، تو یہ بھی لفظ جو ہے فال ڈاؤن آف دوز پلیسز، تو گرانے کے معنی میں، او تس کے یا پھر تو گرا دے السماء آسمان کو، کما زعمتا، کما زعمتا جیسا کہ زعمتا تجھے زوم ہے یا تو دعویٰ کرتا ہے، یہ زعمہ جو ہے، یہ زعمہ جو ہے دعویٰ کرنے کے معنی میں ہے، جیسے تو دعویٰ کرتا ہے علینا ہمارے اوپر، کس فن ہمارے اوپر ٹکڑے ٹکڑے کر کے، یعنی تو کہتا ہے کہ آسمان تمہارے اوپر گر جائے گا جو ہے اس کی وجہ سے، عذاب کی وجہ سے، تو یہ اس کی طرف ریفر کیا گیا ہے۔ تو زامہ دو لفظ ان کو دیکھ لیجئے، زامہ اور کسفن۔ زامہ جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے اردو میں استعمال کرتے ہیں، تمہیں بڑا زوم ہے اس بات کا، یعنی تمہیں بڑا دعویٰ اس بات کا، اور بالعموم جو ہے یہ کچھ نیگیٹو جو ہے کنوٹیشن رکھتا ہے، دعویٰ کرنا، گمان کرنا، اردو میں تو خاص طور پر زامہ جو ہے اگر تمہیں بڑا زوم ہے، مطلب تمہیں ایک فالس جو ہے کلیم ہے، یا تمہارا پرسپشن ہے تو اس کے بارے میں، تو تم جیسے تم دعویٰ کرتے ہو۔ دوسرا لفظ ہے کس فن، اچھا کس فن کے دو مطلب ہوتے ہیں، اس کو ایک مطلب ہوتا ہے کس فن کا جو ہے کسی چیز کو کور کر دینا، جو ہے ڈھانپ لینا، اچھا دیکھیں اسی لیے جب جو ہے جب چاند جو ہے وہ سورج کو ڈھانپ لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ سورج گرہن کہلاتا ہے، اور اسی کو پھر عربی میں کسوف کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے جو اس کے معنوں کے اندر ہوتا ہے، جو اس کے معنوں میں ڈھانپ لینے کا جو ہے، یا پھر دوسرا معنی اس کا جو معنی ہے وہ ہے ٹکڑے۔ اچھا یہ بادل کا ٹکڑا جو ہے اگر جو ہے راستے میں آ جائے، سورج کی جو ہے راستے میں، یعنی دھوپ پہ، اور اس پہ چھاؤں جیسے وہ کر دے، تو بادل کے ان ٹکڑوں کو پھر کس فن کہتے ہیں، اور یہ قرآن مجید میں 5 مرتبہ لفظ استعمال ہے، اور 5 مرتبہ یہ ان ٹکڑوں کے بارے میں، بادل کے ٹکڑوں کے بارے میں آیا ہوا، اور اردو میں پھر جو ہے یہ کسوف لفظ جو ہے جمع الجمع ہے، جو ہے یہ بھی استعمال ہوا ہے۔ او تاتی، یا پھر تم لے آؤ، باللہ اللہ کو، یا تم پھر اللہ کو لے آؤ، دیکھیں یہ 2 3 4 جو ہے ہو گئے ہیں کہ تم ہمارے اوپر جو ہے تم پہلے آیا تھا، آپ دیکھ لیں کیا چیز آ چکی ہے کہ تم ہمارے جو ہے ہمارے سامنے ایک چشمہ پھاڑ نکالو، یا پھر تمہارا باغ بن جائے انگوروں کا، اور جو ہے اس کا انگوروں کا، کھجوروں کا، یا پھر تمہارے چشمہ نکال لو، یا پھر تم آسمان سے ہمارے لیے آسمان کو گرا دو ہمارے اوپر، یا پھر تم اللہ کو لے آؤ، تو دیکھیں یہ سارے، والملائکت اور ملائکہ کو، قبیلہ ہمارے سامنے، قبیلن سامنے ہوتے ہوئے، قبیل جو اقبلہ سے، قبیل یا قبل سے ہے سامنے، اس کے معنی ہوتا ہے بالکل، اس کا ایک معنی جماعت بھی ہوتا ہے قبیل کا، جس سے لفظ قبیلہ جو ہے نکلا ہوا ہے، یہ قبیلت ان کی جو ہے واحد ہے۔ او یکونا، ابھی مزید بھی آ رہے ہیں، ساری لسٹ آ رہی ہے ان مطالبات کی اور ان فرمائشوں کی جو کفار مکہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پہ جو ہے سب کو گنوا دیا ہے۔ او یکونا، یا پھر ہو، لکا تیرے لیے، بیتن یا بات تمہارے لیے پھر کوئی گھر ہو، من زخرف، من زخرف یا وہ سونے کا، وہ گھر سونے سے بنا ہوا ہو۔ اچھا زخرف جو ہے سورت بھی ایک آپ کو پتہ ہے، ایک سورت کا نام بھی ہے زخرف، وہاں بھی اسی معنوں میں سونے کے اندر میں، لیکن محض سونا جو ہے، سونے کے لیے تو صحابی لفظ استعمال ہوا ہے۔ اچھا یہ اس کے ایک آپ کہہ لیں کہ صفاتی معنی ہے۔ زخرف کا معنی ہوتا ہے ملمہ،
یعنی کوئی اوپر جو ہے جو ملمہ کاری جسے کہتے ہیں، کوئی پانی چڑھا دینا، کوئی اس کو خوشنما بنا دینا. سونا بھی ہوتا ہے، سنہری بھی ہوتا ہے، کوئی چیز جو ہے گولڈن ہو گئی ہے، آراستہ کر دی گئی ہے اس کو ملمہ کاری کر کے، تو کسی چیز کے کمال حسن کے بارے میں بھی پھر زخرف استعمال ہوتا ہے. لیکن جس محض جو ہے جو گولڈ کے معنوں کے اندر نہیں بلکہ گولڈ سے زیادہ اضافی معنوں کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے. پھر ابھی مزید اور ہے، او یا پھر ترقا، تو چڑھ جائے، چڑھے سما آسمان میں. یہ وہی لفظ ہے جو اردو میں اب دیکھیں اس کے اگر جو لفظ کی جو حیت ہے ترقا، تو اردو میں اس لفظ کی حیت کس چیز سے کس لفظ سے ملتی ہے؟ ترقی سے. ترقی یعنی اوپر جانا، بالکل وہی. تو یہ را قاف یا اس کا بعد ہے رکی یرقا رقین، چڑھنا، سیڑھی سے یعنی چڑھنا یا اوپر چڑھنا. تو یہ اس کے معنی ہوتے ہیں تو چڑھ جائے. اور اس پہ اردو میں ترقی بھی اسی سے، ارتقا بھی ہے، کوئی چیز نیچے سے اوپر جائے آہستہ آہستہ جو بہتری کی طرف جائے تو اسے ارتقا کہتے ہیں، ایوولوشن. یا پھر رقیہ جو ہے، جیسے رقیہ آپ کو پتہ ہے یہ جو ایک تعویذ کہہ لیں جو ہوتا ہے، تو جو شرعی رقیہ جسے کہتے ہیں، تو وہ بھی اسی لفظ سے نکلا ہوا ہے، ترخواہ سے رقیہ بھی نکلا ہوا ہے. ولن، اور ہرگز نہیں، نؤمنا، ہم ایمان لائیں گے، ہم مانیں گے، لرقیہ کا، لرقیہ کا وہی لفظ ہے، لرقیہ کا لمز لی تو ہے جو ہے کے لیے، رقیہ چڑھنے کے اوپر چڑھنا، کا آپ کا، تمہارا چڑھنے کو ہم ہرگز نہیں مانیں گے. کہتے ہیں کہ تمہارے چڑھنے کو ہم ہرگز نہیں مانیں گے. ابھی مزید شرائط بھی ہیں ان کی، حتیٰ یہاں تک کہ تنزلہ، تو ہم پر نازل کر لے، اتارے، علینا ہمارے اوپر، تمہارے اوپر لے آئے، کتابن کوئی کتاب، نقرأو، نقرأو، نقرأو بھی آگے ساتھ ہے پورا کہ اس کو پڑھیں تو کتابن، نقرأ نون زبر نہ، ہم، آگے ہے قرأ، ہم پڑھے، ہو اس کو، ہم یعنی تو ایسی کتاب ہمارے اوپر لے آئے جسے ہم پڑھیں بھی. قل، آپ فرما دیجئے، سبحان ربی، پاک ہے میرا رب، حل کیا، کنتو میں ہوں، میں ہوں کیا، میں ہوں، الا مگر، بشرن بشر ایک، رسولن رسول، کیا میں ایک جو ہے نہیں ہوں، حل کنتا کیا میں نہیں ہوں، الا بشر رسول، ایک بشر رسول، ایک انسان اور رسول، یعنی میں کیا ایک انسان اور رسول نہیں ہوں، یعنی میں کوئی اللہ تعالیٰ خدا ہوں کہ میں یہ سارے کام جو تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ جو ہے وہ میں سارے کام کروں، یہ تو خدا کے کام ہے کرنے والا، میں میرے بارے میں کیا ہے. آپ فرما دی کہ میرا رب پاک ہے، وہ سارے کام کر سکتا ہے، میں تو بشر ہوں، انسان ہوں، اور اللہ کا جو ہے بھیجا ہوا رسول ہوں. کوئی ساتھی نے آیات کا ترجمہ پڑھ دیں. اور انہوں نے کہا تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں روا کر دے، یا تو آسمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، یا خدا اور فرشتوں کو آ، رو آ، رو what is- رو در رو درو در ہمارے روح، سامنے، روبرو ہمارے روح در سامنے، روح، روح در رو روح. در رو، رو در رو ہمارے سامنے لے آئے، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے، یا تو آسمان پر چڑھ جائے، اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم پڑھیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں یہ ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ جزاک اللہ خیر. اب دیکھیں کہ ہمیں آیات کو دیکھیں تو جو ہے وہ ایمان کے لیے، ایمان لانے کے لیے قریش کی شرائط قریش نے لکھا مطلب بتائی ہیں کہ ہم تب ایمان لائیں گے جب یہ اور یہ اور یہ اور یہ اور یہ جو ہے آپ کر لیں، اور جو ہے وہ سارے جو نئے سے. تو ان آیات میں قریش نے اصل میں وہ مطالبات پیش کیے ہیں جن سے جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم ایمان تب لائیں گے جب جو ہے یہ اور یہ آپ جب ہم کر دیں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ، اور اگر تم پیش نہ کر سکو تو پھر آپ کا اس کا مطلب ہے تم اللہ کے رسول نہیں ہو.
تو اس قریش کے جو مطالبات ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ نکال لائیں، کھجور انگوروں کا ایک باغ کے مالک ہو جائیں، اور اس کے بیچوں بیچ جو ہے نہریں نکال لائیں، یا آپ ہم پر آسمان کے کچھ ٹکڑے گرا دیں جیسے آپ جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں، اور اللہ اور فرشتوں کو ہمارے روبرو لے آئیں، یا یہ کہ آپ کے پاس سونے کا ایک مکان ہو اور ہم ہماری آنکھوں کے سامنے آسمان میں چڑھیں، اور چڑھنے کو بھی اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک آپ ہمارے اوپر کتاب نہ لیں، اور کتاب بھی وہ جسے ہم پڑھ سکیں۔ تو انہی آیات میں پھر جو ہے یہ جو آیات ہے یہ پورا ایک پیسج ہے، انہی آیات کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ان مطالبات کا جواب دیا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اگر ہم غور سے دیکھیں تو ان کے یہ جو مطالبات ہے ان میں کہیں بھی کوئی سنجیدگی نظر نہیں آتی ان میں، کہ کوئی شخص جو ہے جو کوئی سین شخص، کوئی وائز، کوئی جو جو حکیم انسان جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ اس جیسی بات کرے۔ جن قوموں کو زندگی کے جو ہے وہ بارے میں جو بڑے وہ ہوتے ہیں، سیریس ہوتے ہیں، تو وہ اپنی عاقبت کو سنوارنا چاہتے ہیں اور اسی متعلق باتیں کرتے ہیں، لیکن تو یہ تو ساری جو ہے بچگانہ باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے مطالبات کا جو ہے جواب دیا ہے، اور بڑے بلیغ جو جملے ارشاد فرمائے ہیں کہ جو ہے وہ انسان اگر ان چیزوں کو سمجھنا چاہے واقعی تو اس کے بہت سارے دوسرے پہلو ہیں جن سے ان کو سمجھ سکتا ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ میں نے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو کہلوایا ہے کہ میں نے زمین سے چشمے نکالنے، باغات پیدا کرنے، نہریں جاری کرنے اور سونے کا محل وجود میں لانے کے دعوے کب کیے ہیں کہ تم مجھ سے ان کا جو ہے وہ چیلنج مانگ رہے ہو؟ میں ان کا میری یہ دعوت جو میں پیش کر رہا ہوں اس دعوت کا ان مطالبات سے کیا تعلق ہے؟ میں جو پیغام لایا ہوں وہ تو تمہاری دنیا اور آخرت کے متعلق ہے۔ میں نے تو ہمیشہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا ہے، اس کی وحدانیت کی تعلیم دی ہے، اس کی قدرت کاملہ کو بار بار تمہارے سامنے جو ہے میں لے کے آیا ہوں، اسی سے ڈرنے اور اسی سے امیدیں باندھنے کی ترغیب دی ہے، میں نے اسی کی بندگی میں شب و روز گزارنے کی تلقین کی ہے، اور میں نے اپنے آپ کو ہمیشہ ایک اللہ تعالیٰ کا بشر اور بندے کی حیثیت سے تمہارے سامنے جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ یہ جو تم مطالبات جو ہے وہ لے کے بیٹھے ہو، ان کا پورا کرنا تو کسی بشر کا کام نہیں ہو سکتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کام ہے، اور میرا دعویٰ تو صرف یہ ہے کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، مجھ پر ایک کتاب اتاری ہے، میری تعلیمات کو غور سے دیکھو اور میری زندگی کے معمولات کو دیکھو اور قرآن کریم کے دیے ہوئے نظام کو پڑھو۔ اگر کوئی بات جو ہے کہنی ہے تو ان سے متعلق ہو جو میرا دعویٰ ہے، جو میں دعوت دے رہا ہوں، اور میں جو چیزیں پیش کر رہا ہوں اس کے متعلق تم بات کرو، کیونکہ یہ وہ باتیں جن کا تعلق میری رسالت سے ہے۔ رہی وہ بات جن کا تم مطالبہ کر رہے ہیں تو میں نے نہ ان کا کبھی دعویٰ کیا ہے، نہ ان کا میرے سے کوئی تعلق ہے، اور نہ میں ان کو پورا کرنے پہ کوئی قادر ہوں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جو چیزیں، تو دیکھیں کہ کس قدر مسکت جواب دیا گیا ہے، کس قدر زبردست جواب دیا گیا ہے کہ کوئی انسان اگر لوجیکلی اور منطقی طور پہ ذرا سا سوچے تو پھر اس کو جو ہے جواب ان باتوں کا جو مل جائے گا کہ دیکھیں اس رسول کی تعلیمات کو پرکھیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور نہیں منع کیا، روکا الناس لوگوں کو، اور نہیں روکا لوگوں کو کسی چیز نے ان کے یومنو وہ ایمان لائے، اس جاءہم جب آ گئی ہم ان کے پاس الہدا ہدایت، جب ان کے پاس آ گئی ہدایت تو پھر کس چیز نے ان کو روکا؟ یعنی کس چیز نے نہیں روکا ان کو جو ہے ایمان لائے، مگر آگے اللہ آ رہا ہے، بتا رہا ہے کہ مگر کسی چیز نے ان کو روکا ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ اللہ مگر ان وہ کہ قالو وہ کہتے ہیں، مگر اس بات نے ان کو روکا ہے کہ وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا ابعث اللہ بشرا رسولا، یہ بات ان کو جو ہے ان کے ایمان لانے میں رکاوٹ بن گئی۔ ابعث اللہ جو ہے کیا بعث اللہ، اللہ نے جو ہے بھیجا، بعثت کی اللہ نے، بشرن ایک بشر کی، رسول بنا کر، رسول ہوتے ہوئے کہ اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا، یہ بات جو ہے ان کی ایمان لانے میں رکاوٹ بن گئی۔
कुल आप फरमा दीजिए लो काना फिल अर्द, लो जो है हर्फ शर्त है, अगर काना फिल अर्द होते जमीन में या रहते जमीन में मलाइकतुन, मलाइका यमशूना चलते फिरते जो है ये इसको हम पहले भी लफ्ज को पढ़ रहे हैं, मशा यमशी मशियन चलना फिरना, उर्दू में इसी लफ्ज से मवेशी चलने वाला, असल में लफ्ज मवाशी था जो बाद में बदल के जो है पुरानी उर्दू में शायद अभी भी मवाशी कहीं पे हो, लेकिन फिर बदल के ये लफ्ज मवेशी हो गया मवाशी से, और तमाशा भी इसी से जो है लफ्ज निकला हुआ है। मुतमइन्नीना, फिर जो चलते फिरते, यानी अगर फरिश्ते होते जमीन में चलते फिरते, मुतमइन्नीना बड़े मुतमइन होकर, यानी चलते फिरते बसते रहते, लनज़्ज़लना, लाम ज़बर ला जो है पहला हरफे ताकीद है, तो ताकीद के लिए, तो जरूर नज़्ज़लना हम नाजिल करते, तो जरूर हम नाजिल करते, अलैहिम मिनस समाए उनके ऊपर, मिनस समाए आसमान से, मलकन फरिश्ता, फरिश्ता रसूल, रसूल बना, कोई फरिश्ता जो है, मलकन कोई फरिश्ता, मलकन जो है देखिए नकरा है, अगर किसी लफ्ज के ऊपर जो है दो दो जो ज़बर है तनवीन है वो हो, तो वो इन किसी अगर इस्म के ऊपर हो तो वो उसके नकरा होने की, कामन नाउन होने की जो है वो, तो कोई भी फिर कोई फरिश्ता बना के रसूल भेजते फिर उस सूरत के अंदर। कुल आप कह दीजिए कफा काफी है, बिल्लाह अल्लाह, काफी है अल्लाह, शहीदन बतौर गवाह काफी है, बैनी व बैनकुम, बैनी मेरे दरमियान, व बैनकुम और तुम्हारे दरमियान। अच्छा उर्दू में ये दोनों दफे दरमियान लगाने की जरूरत नहीं होती, हर जबान का उसलूब होता है, अरबी में इसको जो है वो बयान किया जाता है, लेकिन उर्दू में कहते हैं मेरे दरमियान और तुम्हारे दरमियान, मेरे और तुम्हारे दरमियान भी कह सकते हैं, लफ्जी तर्जमा है मेरे दरमियान और तुम्हारे दरमियान। इन्नहु बेशक वो, काना है, बेइबाद ही अपने बंदों के साथ, अपने बंदों पर, अपने बंदों से क्या है, खबीरन खूब खबरदार, अच्छी तरह खबर रखने वाला, बसीरन और खूब देखने वाला, वो अपने बंदों से खूब खबरदार है, उनको देखने वाला है। इन आयत का तर्जुमा साथी के पढ़ो। लोगों के सामने जब कभी हिदायत आई तो उस पर ईमान लाने से उनको किसी चीज ने नहीं रोका, मगर उनके इसी कौल ने के 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 अल्लाह ने बशर को पैगंबर बनाकर भेज दिया। इनसे कहो अगर जमीन में फरिश्ते इत्मीनान से चल फिर रहे होते तो हम जरूर आसमान से किसी फरिश्ते ही को उनके लिए पैगंबर बनाकर भेजते। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे कह दो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान बस एक अल्लाह की गवाही काफी है, वो अपने बंदों के हाल से बाखबर है और सब कुछ देख रहा है। अब देखें अजीज बहनों और भाइयों, अब देखें कि ये जो सामने दो आयात, आपके सामने तीन आयात हैं, तो ये भी एक मजमून है। अच्छा इस मजमून में क्या आप इसका अगर उन्वान तजवीज़ करना चाहें या उन्वान को देखना चाहें अपनी तफहीम के लिए, तो क्या रखेंगे कि नबी की या रसूल की जो बशरियत है वो मौजूए बहस है, कि वो जो है लोगों के ईमान की जो रास्ते में एक रुकावट बन जाती है, ये बात जो है बताई गई है यहाँ पे, ये एक उन्वान है। तो अगर हम पूरी इंसानी तारीख देखें तो रसूलों और नबियों की रिसालत और नबूवत के बारे में लोग हमेशा से अफरात तफरीक का शिकार रहे। किस तरीके से? हर जमाने के जाहिल लोग इस गलत फहमी में मुब्तला रहे कि बशर कभी पैगंबर नहीं हो सकता, यानी उस तो कोई जो है वो मलक होना चाहिए, फरिश्ता होना चाहिए। और ये हम पिछली तमाम बड़ी मक्की सूरतों के अंदर जब पिछली कौमों के रसूलों ने उनको बात अपनी पैगाम पहुंचाया तो हर पैगंबर और हर रसूल के ऊपर हर उसकी कौम ने ये इतराज किया कि तुम कैसे जो है वो रसूल बन के आ सकते हो, तुम तो बशर हो, हमारी तरह के बंदे हो। और जब भी कोई रसूल आया तो उन्होंने यही देख कर कहा कि ये तो खाता है पीता है, बीवी बच्चे रखता है, बाजार जाता है, गोश्त पोस्ट का इंसान है,
اور کہہ دیا کہ بس یہ جو ہے پیغمبر نہیں ہو سکتا، رسول نہیں ہو سکتا۔ اور پھر جب وہ رسول جو ہے جب اپنی امت کے اندر رہ کے اور گزر کے چلا گیا تو مدتوں بعد پھر اس کے عقیدت مند ایسے لوگ پیدا ہونے شروع ہو گئے جو کہنے لگے کہ وہ بشر نہیں تھا کیونکہ وہ پیغمبر تھا، یعنی بالکل اس کی دوسری جو ہے نا انتہا پہ۔ اسی لیے میں نے لفظ جو ہے استعمال کیا ہے افراط و تفرید، کہ یا تو اس کی شان میں بالکل کمی یا پھر اس کی شان میں بالکل بہت زیادہ ایگزیجریشن۔ کسی نے پھر اس پیغمبر کو خدا بنا لیا، کسی نے خدا کا بیٹا بنا لیا، اور کسی نے کہا خدا اس میں حلول کر گیا تھا، یعنی وہ خدا کا جو ہے پرتو ہے۔ غرض بشریت اور پیغمبری کا ایک ذات میں جمع ہونا جاہلوں کے لیے ہمیشہ سے ایک جو ہے مہمہ بنا رہا ہے۔ تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ انبیاء علیہ السلام کے بشر ہونے کی حکمت بھی بتا دی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا کیونکہ وہ خود انسان ہیں اور انسانوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اگر فرشتے بھیجے جاتے تو وہ انسانی جذبات، ضروریات اور معاملات کو، ظاہر ہے وہ ایک مختلف مخلوق ہے، اس کو نہ سمجھ پاتے، جس سے ان کی پیروی مشکل ہو جاتی۔ اب پیغمبر انسانی زندگی کی اصلاح کے لیے آتا ہے اور وہ انسانی احوال پر اللہ تعالیٰ کے پیغام کے اصولوں کا انطباق کرتا ہے، انسانی طبیعتوں پر جو ہے وہ ان کو ایڈریس کرتا ہے، اسے یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغام کو خود اپنی زندگی میں جو ہے اپنی زندگی کے اوپر اور رسولوں کا عملی مظاہرہ کرتا ہے۔ تو اسے رسول کو انسانی ذہن کی بہت ساری گتھیاں جو ہے سلجھانی ہوتی ہیں، اسے ماننے والوں کی تنظیم اور تربیت کرنا ہوتی ہے تاکہ اس کے پیغام کی تعلیمات کے مطابق ایک معاشرہ وجود میں آ سکے۔ اسے انکار اور مخالفت اور مزاحمت کرنے والوں کے مقابلے میں جد و جہد کرنی پڑتی ہے، کبھی مسلح جد و جہد کرنی پڑتی ہے، جہاد کرنا پڑتا ہے تاکہ بگاڑ کی حمایت کرنے والی طاقتوں کی بہکونی کی جا سکے اور اصلاح کا عمل جو ہے وہ وجود میں آ سکے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا ہے۔ تو یہ سارے کام جو ہے انسان ہی کے کرنے کے کام ہیں۔ اب دیکھیں کہ اگر کوئی فرشتہ جو نازل ہوتا اور اس کی مخالفت کی جاتی تو وہ تو بڑی طاقت کے ساتھ اس کو، تو انسان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت دی ہے، بہت زیادہ دوسرے معنوں کے اندر اختیار دیا ہے، قوت دی ہے، تو وہ تو اپنی ساری قوت استعمال کر کے اپنے جو ہے وہ مخالفین کو جو ہے وہ طے کر دیتا، ختم کر دیتا۔ لیکن جو ہے رسولوں نے کس طریقے سے مخالفتوں کو انگیخت کیا، کس طریقے سے برداشت کیا، کس طریقے سے صبر کیا، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی دعوت پہنچائی، اس دعوت کے راستے میں کیا کیا رکاوٹیں آئیں، تو یہ سارا جو رسولوں نے خود کر کے دکھایا تاکہ بعد میں ان کی امت کے اندر جو لوگ ہوں وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ رسول تو بھائی وہ اس کے پاس تو بڑی جو طاقتیں تھیں اور اس کے پاس تو اس کو فرشتے آتے تھے اور فرشتوں نے اس کی مدد کی اور فرشتوں نے یہ کام کر کے دکھایا، یہ ہمارے بس کے کرنے کا کام نہیں ہے۔ تو رسول نے دیکھیں کہ ہر ممکن طور پر انسانی سطح کے اوپر جو ایک انسانی جو صورت ہو سکتی ہے، انسان کو درپیش حالات آ سکتے ہیں، ان کے اندر رہ کر اس دین کی جو ہے اشاعت اور تبلیغ کی اور یہ دعوت جو ہے پہنچائی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو دیکھ لیں، کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سارے یہ کام کیے، انتہائی قسم و پرسی کے عالم کے اندر کئی دن کھانے کو نہ ملتا تھا، آپ جو ہے لوگ آپ کو سخت تکلیفیں پہنچائے، استہزاء کرتے، آپ پہ جو ہے آوازیں کستے آپ کے اوپر، حتیٰ کہ فزیکلی بھی آپ کے اوپر جو ہے وہ آپ کو تکلیفیں جو ہے نا وہ پہنچائی جاتی، اور جنگ کے اندر جو ہے وہ آپ کو تیر لگے اور تلوار لگی اور نیزہ لگا اور آپ جو ہے زخمی ہوئے اور آپ جو ہے وہ بے ہوش ہوئے۔ تو یہ سارے کام جو ہے آپ انسانی سطح کے اوپر جو ہے وہ کر کے کیے۔ آپ کے اپنے قریبی رشتہ دار، جگر گوشے اور آپ کے عزیز اور آپ کے ساتھی جو ہے وہ شہید ہوئے اور کٹے اور ان کے لاشیں کٹی، کئی ٹکڑے ہوئے، اور آپ کے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال آپ کے سامنے۔ تو یہ دیکھیں، یہ وہ کام ہیں اور یہ حجت ہیں
ان لوگوں کے لیے جو ان کے راستے پہ چلنے والے، جو اس کے دین کو پھر جو ہے وہ دعوت دینے والے، پہنچانے والے، کام کرنے والے دین کی دعوت کا۔ اور یہ وہ کام نہیں ہے کہ یہ کوئی آپشنل کام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ذمہ یہ کام لگایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے تمام لوگوں، ہزاروں لاکھوں لوگوں کی موجودگی کے اندر یہ کام جو ہے امت کے ذمہ سپرد کیا کہ جو آج موجود نہیں ہے ان تک یہ پہنچانا ہے کام۔ تو یہ کام جو بہت اہم بات ہے، یہ والی سمجھنے کے حوالے سے یہ بات جو ہے آگے من یہد اللہ، اور جسے ومن، اور جس کو یہد اللہ، اللہ ہدایت دے، فہو المہتد، فہو تو پس وہ ہے المہتد، ہدایت پانے والا۔ تو یہ جو محتد لفظ ہے یہ 8th فارم آف دی ورب ہوتا ہے، جو ورب ہوتی ہے 8ویں جو جس کو باب افتعال کہتے ہیں، تو وہ اہتدا، یہتدی اہتداء، ہدایت پانا، تو اس سے ہے لفظ فاعل، اسم فاعل، محتد، ہدایت پانے والا، جو ہادی ہے، محتد جو ہے ہدایت پانے والا ہے۔ وَمَن یضلل جو ہے، اور وہ ومن، اور جس کو یضلل وہ جو ہے گمراہ کر دے، اضل یضل اضلالا، یہ باب فعال ہے، 4th فارم ہے، گمراہ کرنا، جس کو وہ گمراہ کر دے، فلن تو پھر نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، تجدہ تم پاؤ گے، لہم ان کے لیے، تو تم ان کے لیے ہرگز نہ پاؤ گے، اولیاء کوئی مدد کرنے والا، ولی، من دونہ ہی، اللہ کے سوا، پھر ان کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے اس کے سوا، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے گمراہ کر دے، راستے سے جو ہے وہ بھٹک جائے، اس کو پھر جو کوئی گمراہ کرنے، اس کو کوئی پھر راستہ دکھانے والا نہیں ہے۔ وَنَحْشُرُهُمْ، اور ہم اکٹھا کریں گے، ان کو جمع کریں گے، یوم القیامت، قیامت کے روز، حشرہ کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا، جو حشر کا میدان ہے، یہ بھی اسی وجہ سے اس کا نام ہے کہ اس میں لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ عَلَى وُجُوهِهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کرے گا قیامت کے روز، عَلَى وُجُوهِهِمْ، ان کے چہروں کے بل، یعنی ان کے چہروں کے اوپر، اللہ اوپر ہے، وجوہہم، وجوہ وجہ جو ہے چہرہ، وجوہ چہرے، جمع، ہم ان کے، اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کے اوپر ان کو جمع کرے گا، یعنی چہروں کے بال، اوندھے منہ جسے کہتے ہیں، اوندھے منہ جو ہے وہ یہ لوگ ہوں گے، کس حیثیت سے ہوں گے، امجن، اندھے ہوتے ہوئے، وہ بکمن، اور گونگے ہوتے ہوئے، وہ سمن، اور بہرے ہوتے ہوئے۔ دیکھیں یہ وہ ہے لفظ، ہم ان کو پہلے بھی بہت الفاظ جو قرآن مجید میں کئی دفعہ ہے، امجن اعما کی جمع ہے اندھے، بکمن ابکمن کی جمع ہے گونگا، اور جو ہے وہ سمن کی جمع ہے بہرے۔ تو یہ لفظ ہے کہ یہ جمع جب ہوں گے تو یہ ایسے ان کی حالت ہوگی جیسے یہ اندھے، گونگے اور بہرے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا بتایا ان کا جو ماوا ہوں، ان کا ٹھکانہ، مل جو ماوا جسے کہتے ہیں، وہ لفظ ہے ماوا، ٹھکانہ، ہم ان کا جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کلما، وین ایور، جب کبھی، یہ جو ہے ہم عربی میں جب بھی یہ لفظ کہنا ہوتا ہے کہ وین ایور، جب کبھی، جس وقت، وین ایور کے بعد، تو اس کے لیے پھر کلما کا لفظ جو لگاتے ہیں، جب کبھی، خبت جو ہے لفظ ہے، خبتا سے ہے، تو جب بھی بجھنے لگے گی، خبت جو ہے تانیث ہے، یعنی کوئی چیز ایسی ہے جو مونس کے طور پر آگے آئے گی، آگے جو ہے وہ آگ، سعیرہ، یعنی بھڑکتی ہوئی آگ کے بارے میں ہے، اسی لیے جو یہ مونس کا صیغہ ہے، جب بھی بجھنے لگے گی، خبت۔ اچھا، جو خبت لفظ ہے یہ جو ہے کہاں پہ استعمال ہوا، اس کا ایک اپنا ورب ہے، اور ورب ہے خبا یخبو خبون، آگ کا جو ہے وہ بجھنا۔ تو اس کے دوسرے کئی اور معنی بھی ہوتے ہیں جس میں جو ہے وہ کسی چیز ناکام و نامراد ہونا، یعنی کسی چیز کا بالکل وہ ہو جانا، ختم ہو جانا، زندگی کے ختم ہو جانا، اس معنوں کے بارے میں۔ وہ خواب من دساہا، قرآن مجید میں آیا ہے کہ جس نے اپنے ضمیر کو جو ہے وہ دبایا تو وہ کیا ہو گیا، وہ ناکام و نامراد ہو گیا، وہ بھی اسی وہی لفظ ہے۔
زدناہم، جب کبھی بجھنے لگے گی، زدناہم، زد جو ہے زیادہ کرنا، نا نون الف نا، ہم زیادہ کریں گے، ہم ان کو سعیرا، ہم ان کے لیے سعیرا جو ہے بھڑکانا، آگ کا جو ہے، تو ہم زیادہ کریں گے ان کے لیے آگ کا بھڑکانا، یعنی آگ کو زیادہ کر دیں گے، بھڑکا دیں گے، مزید بھڑکا دیں گے۔ ذالکا، یہ ہے جزاہم، ان کی جزا، بے انہم جو ہے اس لیے کہ یا اس بنا پر کہ کفرو، انہوں نے کفر کیا، بے آیاتنا، ہماری آیات کے ساتھ یا ہماری آیات کا پسند میں، وقالو، اور وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا، اذا کننا، کیا، اذا جب، کننا ہم ہو جائیں گے، جب ہم ہو جائیں گے، اذامن و رفاتن، یہ پہلے بھی صورت میں یہ لفظ آ چکے ہیں، بالکل وہ یہ کہتے ہیں اذامن ہڈیاں، و رفاتن اور ریزہ ریزہ، بالکل رفتا یرفش رفتن، چورا چورا ہونا، ٹوٹنا، اور رفاتا یعنی بالکل ہی بوسیدہ گلا ہوا چورا، جب ہم ہو جائیں گے، انا لمبعوثون، کیا، انا ہم، لمبعوثون، لام زبر لام جو لام زبر لا جو ہے لام تاکید ہے، کیا یقیناً، واقعی، مبعوثون ہم اٹھائے جائیں گے، تو کیا واقعی ہم اٹھائے جائیں گے جب جو ہے ہم ریزہ ریزہ اور ہڈیاں ہو جائیں گے، خلقن جدیدہ، ایک نئی جو ہے مخلوق ہوتے ہوئے، نئے سرے سے پیدا کر کے ایک نئی خلقت ہوتے ہوئے ہم اٹھائے جائیں گے، وہ یہ کہتے ہیں۔ کوئی ساتھ ان آیات کا ترجمہ پڑھ دیں۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی حامی اور ناصر نہیں پا سکتا۔ ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے، گونگے اور بہرے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا، کیا جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھا کھڑا کیا جائے گا؟ جزاک اللہ خیر۔ اب دیکھیں کہ یہ ہدایت و ضلالت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پھر یہاں پہ ایک دفعہ پھر سنت الہی کا، اپنی سنت کا اللہ تعالیٰ نے ادا فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی تمام تر وضاحتوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ کوششوں کے باوجود مشرکین مکہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، تو آپ بڑے سخت دل گرفتہ ہوتے اور رنجیدہ ہوتے، اور وہ اس لیے ہوتے کہ ظاہر ہے ان کا جو انجام جو ہونا تھا اسی کے پیش نظر یہ ہوتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تسلی دی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ انکار کرنے والوں کو ایک قسم کی وارننگ بھی دی گئی ہے، ان کو خبردار بھی کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی یہ دی گئی ہے کہ آپ کی تبلیغی مساعی میں کوئی کمی نہیں ہے، جتنا جو کچھ اس دعوت کو پہنچانے میں جتنی آپ کوششیں جو ہے کر رہے ہیں ان میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ہدایت وہی پاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے پھر اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ البتہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی واضح فرما دیا کہ ہمارے یہاں ہدایت و ضلالت کا ایک قانون ہے، اور وہ قانون کیا ہے؟ وہ قانون پڑھنے سے پہلے لیکن ایک بات یاد رکھ لیں یہاں پہ کہ یہ جو الفاظ ہیں قرآن مجید کے، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، اور دوسرے الفاظ بھی ہیں اسی جیسے الفاظ ہیں، اسی کو مختلف اسلوب میں کم و بیش بہت قریب قریب الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ جسے ہدایت دے دے وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے۔ تو دیکھیں پھر سے میں جو ہے نا یہ بات بتا دوں اور اس کو اچھی طریقے سے کر لیں۔ اس سے بظاہر ان الفاظ سے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ کس کو ہدایت ملے گی کس کو ہدایت نہیں ملے گی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہدایت اور گمراہی دونوں کو واضح کر دیا ہے، اس نے اس کے اسباب جو ہے بام پہنچا دیے، دنیا کے اندر پیغمبر آئے ہیں انہوں نے جو ہے اپنے اس چیز کو واضح کر دیا۔ آپ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اختیار دیا اس کو اختیار کرتے ہوئے جو شخص بھی زندگی دنیا کے اندر اس ہدایت کو قبول کرے گا تو وہ ہدایت یافتہ ہے،
اور جو اپنے اختیار کو اور عقل کو اور اپنے فیصلے کو استعمال کرتے ہوئے اس کا انکار کر دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو مزید گمراہ کر دیتا ہے، اور اس کے لیے پھر جو ہے کوئی سیدھا راستہ نہیں ہے۔ یہ بات جو بتائی گئی۔ اب وہ ہدایت اور ضلالت کا قانون کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب کسی قوم میں اللہ کا رسول آتا ہے اور اللہ کا پیغام پہنچانے میں وہ اپنی پوری صلاحیت جھونک دیتا ہے، مگر قوم پھر بھی انکار پر اڑی رہتی ہے اور مخالفت میں ہر حد پار کر جاتی ہے، اللہ کی عطا کردہ آنکھیں، زبان اور کان حق کے خلاف استعمال کرتی ہے، تمام ریسورسز، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو مہلت بھی دیتا ہے، مگر جب ایک حد سے وہ کراس کر جاتے ہیں وہ لوگ، تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کے پر مہر لگا دیتا ہے، ان کی بینائی پر، ان کی سماعت پر، ان کی قوت گویائی اللہ تعالیٰ سلب کر لیتا ہے، اور پھر ان کا جہاں ٹھکانہ جو ہے جہنم، اور جہاں پہ ان کے لیے عذاب ہی عذاب ہوگا۔ بلکہ مزید یہ بھی جو ہے یہ بھی بتایا کہ انہیں پھر منہ کے بل گھسیٹا جائے گا اور جہنم کے اندر، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ہدایت و ضلالت کا قانون۔ اللہ تعالیٰ یعنی محض انکار کرنے پہ نہیں، انکار کرنے کے اوپر کافی مہلت دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو، جو ہے کہ یہ لوگ شاید کہ جو ہے جب اچھی طرح حجت تمام ہو جاتی ہے کسی قوم کے اوپر، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ جو ہے فیصلہ کرتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں مور لگا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ان کو، ہدایت گمراہی کی اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے توفیق دیتا ہے۔ یہ بات بتائی گئی ہے، یعنی جسے دنیا میں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے پیغام حق سے جس طرح بے بہرا بنے رہے یہ لوگ، اور نہ حق دیکھتے تھے، نہ حق سنتے تھے، نہ حق بولتے تھے، ویسی قیامت میں یہ لوگ اٹھائے جائیں گے بالکل اندھے اور گونگے اور بہرے بن کر۔ یہ بات جو بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو پہچاننے اور حق کے اوپر جو ہے وہ لبیک کہنے کی اور حق کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری آیات ہیں۔ فرمایا اولم جرو، کیا اولم، کیا لم نہیں، جرو دیکھا، تم نے غور کیا، تم نے کیا، تم نے غور نہیں کیا، دیکھا۔ یہ جو رعا یرا رویتن ہے، یہ آنکھوں سے بھی دیکھنا ہے اور دل سے بھی دیکھنا ہے، یعنی غور کرنا، غور و فکر کرنا، اور آنکھوں سے بھی دیکھنے کے لیے آتا ہے۔ ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ، الذی، وہ ہے جو جس نے خلقہ پیدا کیا، السماوات والارض، زمین اور آسمان کو، قادر، وہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، علی ان، اس بات پہ کہ یخلق مثلہم، یخلق، وہ پیدا کرے، پیدا کر دے، مثلہم، ان کے مثل، ان کی مثال، وجالا، اور اس نے بنایا اور اس نے مقرر کیا، لہم، ان کے لیے، اجلن، اجلن، ایک اجل کو، یعنی ایک مقرر وقت کو لا ریب فیہا، لا نہیں، ریب شک، فیہ اس میں، جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس نے ان کے لیے وہ وقت معین جو ہے پیدا کیا۔ اجل جو ہے ایک وقت کو کہتے ہیں جو معین ہو، اسی سے پھر اجل جو ہے اردو میں موت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس کی اجل آ گئی ہے، اس کا معین وقت آ گیا ہے، اور ریب شک کے معنوں کے اندر ہے۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ، فا پس، ابا جو ہے وہ انکار کرنا، ظالمون پس ظالموں نے انکار ہی کیا ہے، ابا یا بھی ابا ان، انکار کرنے کے معنی میں آتا ہے، اللہ کفورا، ہر چیز کا کیا ہے سوائے، اللہ مگر، کفورا جو ہے سوائے کفر کے۔ تو یہ لفظ جو ہے یہ پچھلی دفعہ بھی آیا تھا، جو ہے کفورا کاف کی پیش کے ساتھ انکار کے معنوں کے اندر ہے، کفر کے معنوں کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ اور کفورا کاف کی زبر کے ساتھ جو ہے یہ صفت مشبہ ہے، جو ہے ناشکری کے معنوں کے اندر ہے، تو یہ دونوں میں فرق ہے، ایک مصدر ہے اور ایک صفت مشبہ ہے۔ اچھا، صفت مشبہ وہ ہوتی ہے کوئی صفت جو کسی چیز کے اندر مستقل طور پر اچھی بہترین اس کے ساتھ جو ہے اپنی اس کے صفات کے ساتھ پائی جائے، تو وہ صفت مشبہ ہوتی ہے، یعنی وہ لوگ اچھے طریقے سے پورے کافر ہیں، وہ جو ہے ناشکر ہیں۔ یہ بات، قل لو، قل فرما دیجئے، آپ فرما دیجئے، لو اگر، انتم تم لوگ، اگر تم لوگ، تملکون، ملکہ، یملکو، ملکن جو ہے یہ ہوتا ہے، ملکن بھی ہوتا ہے ملکیت رکھنا، ملکہ یملکو ملکن و ملکن جو ہے یہ دو مصدر ہیں جو ہے،
تو مالک ہونا، اختیار رکھنا، ملک خاص طور پہ آپ کہتے ہیں نا ملک، جو ملکیت کے لیے تملکون، اگر تم مالک ہوتے خزائنہ، اللہ تعالیٰ خزائنہ، خزائن کے، خزانوں کے، ٹھیک ہے، رحمت ربی، خزائنہ کون سے خزانوں کے مالک ہوتے؟ رحمتی ربی، میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے، ٹھیک ہے، یعنی اگر تمہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا مالک بنا دیتا اپنی رحمت کے خزانوں کا، تو کیا ہوتا؟ خزانہ جو ہے خزینے کی جمع ہے، اور دونوں لفظ اردو میں جو استعمال ہوتے ہیں، خزینہ بھی خزائن بھی دونوں ہوتے ہیں۔ اذا لمسکتم، اذا تب تو، اذا جو ہے تب تو، جب تو، اس وقت، ٹھیک ہے، ذن لا آگے ہے لام زبر لا ہے، یہ لام الف لا نہیں ہے، دیکھیں لام الف لا ہوتا تو اس کے معنی نہیں کے ہوتے، یہ لام زبر لا ہے جو لام تاکید ہے، ٹھیک ہے، آگے لفظ اگلا جو آگے جو لفظ ہے وہ حمزہ ہے، یہ الف ہے، امسکا، ٹھیک ہے، تو امسکا، تو لا امسکا ہے یہ، تو تب تو اس صورت میں تو لام زبر لا یقیناً ضرور، امسکا روکنا، تم ضرور روک لیتے، تو اس صورت میں تو تم ضرور روک لے، اگر تمہارے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کے رب کے جو رحمت کے خزانے ہوتے تب تو ضرور تم روک لیتے ان کو، یعنی خزانوں کو یا رحمت کو، خشیت الانفاق، خشیہ ڈر، خشیت جو اردو میں لفظ ہے وہی خشیت ڈرنا، الانفاق جو ہے خرچ ہو جانا، خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور تم انہیں جو ہے وہ روک لیتے۔ وکان الانسان، اور ہے الانسان، انسان ہے یقینی طور پر، انسان کی فطرت بنائی ہے، قطورا، اور انسان جو ہے وہ کیا ہے؟ قطورا ہے، بڑا ہی تنگ دل ہے، لفظ یہ اس کا اپنا ورب ہے، قطرا یقترو قطرن و قطورن، دیکھیں ٹھیک ہے، اب لفظ وہ بھی آگے، پھر جیسے ابھی ہم نے دیکھا ہے کفرن کفورن و کفورن آیا تھا ابھی، تو ابھی یہاں پہ دونوں لفظ یہاں بھی آگے، آیت کے اندر جو لفظ ہے قطورا، بڑا تنگ دل ہے، اور اس کا ورب دیکھیں، اس کا مصدر دیکھیں، قطرا یقتر قطرن و قطورن، قطورن کیا ہے جو ہے اس کا مصدر ہے، تو وہ کیا ہے؟ قاف کی پیش کے ساتھ تنگ دل، تو قطورن قطر سے مصدر ہے، صفت مشبہ، یعنی مصدر سے صفت مشبہ جو ہے کنجوس ہے، بخیل ہے، اور قطورن جو ہے مصدر ہے، جو ہے یہ فرق ہے دونوں کے اندر، بڑا ہی تنگ دل واقع ہوا ہے انسان۔ ان آیات کا ترجمہ پڑھ دیں۔ کیا ان کو یہ نہ سوجھا کہ جس خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے؟ اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک رکھتے، واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے۔ اب ان آیات میں آخری دو جو آیتیں ہیں، پہلی آیت کے اندر تو قیامت کا وقت مقرر کیا گیا، بتایا مقرر ہے، یہ بتایا گیا کہ اصل میں مشرکین کے یہ خیالات تھے، پہلے تو وہ دوبارہ زندہ ہونے کو بعید از عقل خیال کرتے تھے، اور جو ہے وہ اس بات کا بھی جواب دیا گیا تھا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے محروم ہیں اور اس ایمان کے اوپر ایمان نہیں لاتے، تو وہ جو ہے غور و فکر کی صلاحیت بھی کھو بیٹھے ہیں، ظاہر ہے ان کے بارے میں کہا گیا کہ سمن بکمن امجن کہا گیا ہے، تو اتنی بات تو ایک معمولی سی عقل کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا جیسے وہ کہتے بھی ہیں، اور وہی اس کا نظام بھی چلا رہا ہے، وہ جو اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں، تو جو ذات اس قدر قوتوں کی مالک ہے تو اس کے بارے میں یہ سمجھنا کیوں مشکل ہے کہ وہ دوبارہ انسان کو اور زمین و آسمان کو پیدا نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا اعتراض یہ تھا اگر قیامت کا واقعی
آنا ایک حقیقت ہے، تو پھر وہ کہتے تھے کہ آج تک یہ آئی کیوں نہیں، آخر اسے کس چیز نے روکا ہے؟ تو اس سوال کا جواب بھی یہاں دیا گیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے کام بالکل الٹپ نہیں ہوتے، اس کے ہاں ہر کام کا ایک فیصلہ ہوتا ہے، اور اس فیصلے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، اور اس کا ایک وقت ہوتا ہے، اور قیامت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی نہیں، اس نے یہ بتا دیا ہے، اور اس مقرر وقت پر قیامت کا آنا جو ہے یقینی ہے، جو اس نے مقرر کر رکھا ہے، اور جب وہ وقت آئے گا تو نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا۔ اور دوسری بات جو ان آیات میں بتائی گئی ہے، وہ کفار کی متکبرانہ ذہنیت پر ایک ضرب لگائی گئی ہے آخر میں، کہ وہ مشرکین مکہ جو نفسیاتی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے، ان میں سے ایک اہم وجہ یہ تھی کہ اس طریقے سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و شرف کو ماننا پڑتا تھا کہ ظاہر یہ اللہ کے نبی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا فضل کیا ہے، اور وہ کسی اپنے جو معاصر جو بھی اپنے ہاں ان کے جو زمانے میں کوئی شخص پایا جاتا تھا تو اس کا وہ یہ فضل ماننے کو تیار نہیں تھے۔ تو اسی پر فرمایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کی بخیلی کا یہ عالم ہے، وہ کسی کے واقعی کسی مرتبے کا اقرار و اعتراف بھی نہیں کرتے، اور ان کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، انہیں اگر اللہ تعالیٰ کے خزانے دے دیے جائیں رحمت کے، ان کی کنجی ان کے حوالے کر دی جائیں، تو پھر کسی کو دوسرے کو تو پھر پھوٹی کوڑی بھی نہ دے وہ، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رحمت سے جو محروم رکھیں، تو یہ ان کی ایک ذہنیت کے اوپر ضرب بھی لگائی گئی ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا جو سبق تھا 90 سے 100 آیات تک، اس میں مشرکین مکہ کی جو حصی معجزوں کی فرمائشیں جو ہے وہ بتائی گئی ہیں کہ یہ معجزے وہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور بتایا گیا کہ یہ معجزے صرف اللہ تعالیٰ ہی دکھا سکتا ہے۔ قرآن جیسے دائمی زندہ معجزے کے ہوتے ہوئے ان معجزوں کے مطالبات جو ہے کرنا غلط ہے، جو یہ پچھلی آیات کے اندر بتایا گیا تھا، اور اس کے ساتھ یہ معجزے ابھی یہاں پہ بتا دیے گئے۔ کسی فرشتے کو رسول بنا کر کیوں نہیں بھیجا گیا، اس کے بعد بتایا گیا اگر زمین پر فرشتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ انہی کو بنا کے فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا، زمین پر انسان رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کو رسول بنایا ہے۔ انسان کی ہدایت اور گمراہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، محروم ہدایت لوگ قیامت کے روز ایسے جانوروں کی مانند اٹھیں گے جو نہ سنتے ہوں گے، نہ دیکھتے ہوں گے، نہ بولتے ہوں گے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کے پیغام کے انکار کی سزا جہنم کی ہمیشہ ہمیشہ کی جلتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر، اس پیغام کے اوپر، اس قرآن کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو فہم عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اعراض برتنے سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے انکار سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہماری زندگی کے اندر جاری و ساری فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیرا۔ کسی ساتھی اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔